یہ دوسرا کیا حال؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ کی کال ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، اور آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ سوال بڑا قیمتی ہے اور اس کے اوپر میں جواب دینا چاہوں گا۔ اپنا آپ سوال ریپیٹ کر دیں۔ جی میرا سوال صرف اتنا سا ہے، جیسے آپ کے کافی اسٹیٹس بھی دیکھے ہیں میں نے، کافی آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، آپ کے اسٹیٹس آپ کی ویڈیو بھی کافی دیکھی ہے، آپ نے ہر جگہ مرزا قادیانی کے ساتھ پکچر اٹیچ کی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مرزا جیلمی صاحب سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پہلے ہی۔ مگر یہ جو مرزا قادیانی کے ساتھ کو اٹیچ کرنا، میں قادیانی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو باقی قادیانیوں کو، کہ وہ تو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جو قادیانی ہے وہ نبی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، عیسیٰ بھی ان کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ مگر مرزا جو انجینئر ہے وہ تو کہتا ہے مقام محمد ابا حدیم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، رسول اللہ کو خاتم النبی مانتا ہے، تو اس کا تو چیپٹر ہی چینج ہو گیا نا، قادیانی سے وہ ختم ہو گیا، تو اس کو قادیانی تو نہیں کہنا چاہیے نا، میرا یہ سوال ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اب میں جواب عرض کرتا ہوں۔ گزارا یہ ہے کہ یہ جو جی آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ سورہ ہاں احزاب جی کی آیت نمبر 40 ہے۔ جی 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 تو یہ آیت پڑھنا، فقط پڑھنا جی، تو کیا اس سے بندہ قادیانی نہیں رہتا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ سر ایک منٹ، دیکھیں، میں ابھی ابھی جواب وہ دے رہا ہوں، ابھی آپ اچھا سنتے جائیے گا تو بعد میں جی جی ارشاد فرمائیے گا جو آپ کی سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے؟ اگر جی تو جی صرف اس جی جی آیت کو آپ لے کر کے آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ قادیانی نہیں ہے، تو یہ آیت تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، خود مرزا غلام قادیانی نے کئی مگر دفعہ یہ پڑھی ہے، اور میری اس کے اوپر پوری کتاب بھی موجود ہے، اور کتاب کا نام ہے قادیانی کلمہ، اس کے اندر بھی میں نے وہ تمام حوالہ جات کوٹ کیے ہیں کہ کوئی یہ آیت پڑھ کے کہے جی نہیں میں قادیانی نہیں ہوں یا ختم نبوت کے اوپر میرا ایمان ہے، تو یہ بات بالکل سرے سے جھوٹ ہے اور ایک فریب کاری ہے۔ یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے کہا جی یہ آیت تو مرزا جونیئر جیل میں بھی پڑھتا ہے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا وہ بھی پڑھتا ہے، تو اس کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا۔ آگے بات یہ ہے کہ ہم مرزا جونیئر کو جونیئر کیوں کہتے ہیں اور مرزا سینئر کو ہاں جی سینئر کیوں کہتے ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں ملاتے کیوں ہیں؟ اس سوال کا ہاں جواب جی یہ ہے، اصل میں آپ کا سوال یہی ہے مرکزی، کہ آپ ان کو دونوں کو ایک کیوں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہاں جی ہاں جی دیکھیے بات یہ ہے میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہزیب شاہزیب کہاں سے ہیں آپ؟ اٹلی سے۔ اٹلی سے شاہزیب بھائی۔ شاہزیب بھائی، ہمیں تو کوئی دشمنی مرزا غلام قادیانی سے بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ذاتی کوئی معاملہ تو مرزا قادیانی سے بھی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو جو ملامت کی جاتی ہے اس کے عقائد کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی کی بالکل ذات بے سے شک۔ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو جناب کسی کی بھی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں، اگلے بندے کے عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ مرزا بالکل آ رہی ہے۔ سینئر غلام قادیانی کے جو عقائد ہیں نا، وہ عقائد کفریاں ہیں، شرکیاں ہیں، جیسا کہ اس کا ایک عقیدہ ہے توحید کے متعلق، وہ کہتا ہے جی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی صفات اپنے بندے کو دے دیتا ہوں، اور اس کے اندر ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کن کہتا ہے تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہی سیم عقیدہ مرزا جونیئر جیلمی کا بھی ہے۔ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے جی اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا۔ کہ
ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا جی ہے ہاں. وہ ہو جاتی بے ہے. تو شک. جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی. ہو جائے گا، اچھا، بالکل ہو جائے خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی. بے شک. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے یہ عقیدہ پہلے آپ نے کبھی سنا ہے مرزا جونیئر جیلمی سے؟ جونیئر سے تو سنا ہوا نہیں یہ والا عقیدہ ہم نے. ہاں ہماری تو ویڈیو بھی آئی ہے، ہاں ہم جی نے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے کافی. اس پہ جی. ہم نے کافی باتیں کی ہے اس بارے میں کہ یہ میں بات غلط ابھی آپ کا جواب نہیں سن رہا. ابھی میں نے صرف یہ پوچھا ہے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے. سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ یہی بات مرزا سینئر نے بھی کی ہوئی ہے؟ سنی ہوئی ہے بھی یہ بات. بھی سنی ہوئی ہے. تو بس اب تو آپ کو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا اگر تو آپ نے سنی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، میں رسالت کی بات نہیں کر رہا. سب سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی الہ نہیں ہے. هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون کی صلاحیت میری ہے اور یہ صفت ذاتی ہے اس کی. یہ صفت تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے اور کسی نبی کے پاس بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کن کہیں تو فیکون وہ ہو جائے. آج مرزا سینئر یا مرزا جونیئر کون ہوتے ہیں کہ ایک نیا دین، ایک نیا مذہب ایجاد کرنے والے وہ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ صفت بندوں کو بھی دے دی ہے. بھائی یہ خالص شرک ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو مرزا سینئر کے عقائد اور نظریات ہیں، سیم وہی عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے ہیں. اس وجہ سے ہم مرزا جونیئر جیلمی کو مرزا جونیئر کہتے ہیں اور ان دونوں کی تصویروں کو ایک کرتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی گنتی شمار میں رکھتے ہیں. میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے، اب آپ کی میں سنتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں. جی جی میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری ہوں، مگر ایک چیز ہری میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے ہمیں بچپن سے ہی کافی علماء سے بھی سننا ہے اور کافی سنا کہ بھائی جنت میں ہم جو چیز مانگیں گے ہمیں ملے گی، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، مطلب یہ کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یا مرزا سینئر نے یہ بات ٹھیک کی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں کہہ رہا، میں اپنی خود کی بات نہیں کر رہا، میں میری خدا کی سائڈ نہیں آ رہا. نہیں، میں ایک آپ پہلے عارضی تو بات کر رہا ہوں. اگلی بات بعد میں کریں. جو میں نے بات کی ہے جی جی آپ میری باتوں سے جو جواب دیا ہے میں نے اس سے پہلے متفق ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اگلی بات بعد میں. میں آپ کے ہر جواب سے متفق ہوں. میں ایک دوسرا سوال متفق کر ہو رہا گئے ہوں ہیں. کہ ٹھیک ہے، سر جو ہمیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. رکے نا، تھرو پراپر چینل لے اپنے کے چلتے ہیں. جی ہم جی بھاگا دوڑی نہیں نا کرتے. ہم ایک ڈیبیٹر ہیں، ایک جی 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 متکلم ہیں. ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، ایک دم نہیں پھلو 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 پھلو. ٹھیک ہے، یہ والے کام ہمارے اندر نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کالیں تو کرتا ہی نہیں کسی کو، نہ ہی کسی کی کالیں ایکسپٹ کرتا ہوں، سوائے ان کالوں کے کہ جن کا ہمارا مقصد تعلیم و تعلم ہوتا ہے. ان کو ریکارڈ کر کے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ کسی کو کچھ سیکھنا سکھانا مل جائے. اچھا جی، اب آپ کا سوال کہ بھائی ہم نے جو
बचपन से सुना है जी کہ جنت کے اندر جا کے وہ جو بھی خواہش کرے گا تو وہ مل جائے گا. تو میں بے شک. جی ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ اس سے منی خدا بن جائے گا کیا؟ ایک کامن سینس مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی منی خدا، منی عربی انگلش کا لفظ ہے، انگلش تو آپ کو آتی ہی ہوگی، اٹلی میں آپ رہتے ہیں. منی کا ہاں جی ہاں مطلب جی. کیا ہوتا ہے؟ منی کا چھوٹا. چھوٹا. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ چھوٹا خدا اور بڑا خدا؟ بتائیے. ایگری کر رہی ہوں بات، آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں، ایگری کر. جی تو میرے بھائی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے اپنے نام کے ساتھ آپ نے جی جی آپ بولے بولے آپ. بیچ میں بولیں گے تو جب کال ریکارڈنگ ہوگی نا تو وہ درست نہیں ہوگی. جب میں بات کر لوں جی جی بولے بولے. بیچ میں جی جی بھی کریں گے تو کال صحیح ریکارڈ ہی نہیں ہوگی. نہ ہی آپ کا میسج لوگوں تک پہنچنا ہے، نہ ہی میرا پہنچنا. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ جی جی بولے آپ. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسلی سے سن لیتے، جی جی بیچ میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ منی خدا والا کنسپٹ نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک. اللہ اگر دنیا کے اندر ایک ہے نا تو آخرت میں بھی اس نے ایک ہی رہنا ہے. اگر وہ دنیا کے اندر اللہ اکبر ہے نا تو آخرت میں بھی اس نے اللہ اکبر ہی رہنا ہے. اس نے وہ بڑا ہے تو بڑا ہی رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ اللہ اکبر ہے لیکن وہاں پہ جا کے جنت کے اندر وہ اللہ صغیر بھی بنا دے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اللہ صغیر ہیں تو میں اللہ اکبر ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ خالص شرک ہے. اور جو شرک دنیا کے اندر ہے وہ شرک آخرت میں بھی شرک ہی رہنا ہے. تو جو خواہش کریں گے وہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ دعا کریں گے وہ تو اللہ سے مانگا جائے گا. ہاں جو اللہ سے مانگیں گے وہ ملے گا. اور یقینی سی بات ہے اللہ سے اچھی چیزیں ہی مانگے گا ایک بندہ، بری چیزیں تو نہیں مانگے گا. مرزا جونیئر جیلمی بے کہتا ہے شک. کہ وہ جی یہی سوال کہ مرزا جونیئر جیلمی سے ہوا کہ تم نے یہ کہا ہے جی جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، تو کیا عورت اگر 4 شوہر طلب کرے، خواہش کرے تو کیا اس کو مل جائیں گے؟ تو یہ جاہل اعظم اور ابو الجہلا اور جاہل مطلق پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں وہ عورت کو بھی 4 شوہر ملیں گے، اللہ چاہے گا تو اس عورت کو پکڑ کے مرد بنا دے گا، پھر اس کو 4 حوریں دے دے گا. یہ ہے اس کا علمی اور کتابی جواب. مطلب یہ کہ دین کا نقشہ ہی پکڑ کے بدل کے رکھ دیے نا. اب اس کے اندر کتنے کفر اور شرک ہیں اور کتنی جہالتیں میں آپ کو گنواتا ہوں. نمبر 1 اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے؟ قرآن میں فرمایا ہے یا حدیث میں یا حدیث قدسی ہے؟ وہ بھی اللہ کا فرمان ہوتا ہے. یا تورات زبور انجیل کہاں پہ فرمایا جی مجھے 60 سال کی عمر دے دو؟ پہلی جہالت، پہلی گمراہی اس کی یہ ہے. مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا کہ مجھے اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. جس کا نام وہ الہام کہتا جی مجھے الہام ہوا ہے. پھر اگلی جہالت یہ، اگلا کفر یہ کہ لو جی جنت میں جا کے منی خدا بن جائے گا. پھر اگلا کفر یہ جی کن فیکون کی صلاحیت اس کو مل جائے گی. یہ کن فیکون نہیں ہے، یہ دعا ہے. دعا، وہ دعا کریں گے، اللہ سے طلب کریں گے، خواہش کریں گے. کن الگ ہوتا ہے. کن کا مطلب ہو جا، وہ دعا نہیں ہوتی، وہ دعا نہیں ہوتی. یہ دیکھیں اگر دنیاوی کوئی مثال دینا چاہوں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے میں پنکھا چلانا چاہتا ہوں تو پنکھے کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں پنکھا چلانے کی. یا تو آپ مجھے کہیں جی مفتی صاحب یہ بٹن نیچے کر دیں، پنکھا چلا دیں، تو میں بٹن نیچے کر دوں، یا آپ خود اس بٹن کو نیچے کر دیں. تو یہ ایک دنیاوی مثال دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک اس کو
درخت لگا ہے اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں تو وہ خود ہی ان پھلوں کو کہے آ جاؤ بھائی ادھر، ایسے نہیں، وہ وہاں پر بھی جنت میں دعا کریں گے وہ اللہ سے، وہ ڈائریکٹ والا چکر نہیں ادھر بھی ہوگا، دعا کریں گے، طلب کریں گے اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے یہ چیز چاہیے، تو پھر اللہ پاک اس کو درخت کو حکم دے گا یا وہ پھل کو حکم دے گا، وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا۔ یہ ہے دعا الگ ہے اور خود کن فیکون خود کرنا الگ ہے، زمین اور آسمان اور سفید و سیاہ کا فرق ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی وہ عقائد اور نظریات، کال طویل ہو گئی ہے، یہ ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس مرزا جونیئر کو مرزا سینئر کے ساتھ ملاتے ہیں، ان دونوں کے عقائد اور نظریات ایک۔ جی اب آپ فرمائیے۔ جی آپ مجھے سارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، میں آپ کی ساری بات سے ایگری کرتا ہوں۔ یہی بات میں سوچیے ذہن میں آئیے کہ ہاں اگر وہ کن فیکون کی تفصیل ملے، پھر جتنے دوزخی ہیں سب کو جنت میں ڈالتے رہے، جس کا جنت میں وہ دوزخ میں ڈالتے رہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں نا آپ سمجھ گئے ہیں۔ جی اچھا، تو آپ نے مجھے شاید بتایا تھا کہ آپ قادری بھی ہیں۔ میں ماشاء اللہ قادری میرا بھائی ہوتا ہے عالم ہے۔ اچھا بات یہ ہے شاہ زیب بھائی، یہ دیکھیے اب آپ اپنے منہ قادری ہیں، لیکن اگر بالفرض ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہی عقیدہ آپ کا بھی ہوتا تو اب توجہ سے سنیے گا، تو ہم نے آپ کے اوپر بھی وہی حکم لگانا تھا جو مرزا سینئر یا مرزا جونیئر کے اوپر لگاتے ہیں، بھلے آپ اپنے آپ کو قادری کہیں، چشتی کہیں، سور وردی کہیں، حنفی کہیں، حنبلی کہیں، مالکی کہیں، شافی کہیں، بریلوی کہیں، دیوبندی کہیں، وابی کہیں یا شیعہ کہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم جو لگا کرتا ہے وہ ذات کے اوپر نہیں، اس کے عقیدے کے اوپر لگتا ہے، وہ اپنے منہ چاہے بھلے کہے میں کچھ بھی ہوں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں بالکل ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات۔ جزاک اللہ جی، کال طویل ہو گئی ہے، یہ آپ کی ایمانت ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے جی۔ بہت شکریہ شاہ زیب بھائی، انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔